بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے پچھلے کئی گھنٹوں سے آپریشن جاری ہے۔ کارکنان کی بڑی تعداد زمان پارک کے گرد و نواح میں پہنچ چکی ہے۔ پولیس پیچھے ہٹنا شروع ہو چکی ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف یہ طے کر لیا گیا ہے چونکہ عمران خان سے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، وہاں عوام اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے رائے فرار اختیار کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک انتہائی عام اجلاس ہوا ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے باوجود مختلف اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت دفاع نے فوج کے حوالے سے ایک ایسا اعلان کیا ہے جس نے ایک بڑا وہ سیاسی دھماکہ کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز کے حوالے سے ثاقب نثار نے آج بڑی عام گفتگو کی ہے اور عمران خان اور جنرل باجوہ سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس وقت ایک بڑا لطیفہ ہوا ہے اور لطیفہ ہے نواز شریف کی ایک ٹویٹ۔ آج جس طرح دن بھر کے اندر آپریشن ہوتا رہا اور کارکنان جن کو برگر بچے کہتے تھے وہ ڈٹے رہے، انہوں نے عمران خان کا دفاع کیا، تو اب نواز شریف وہ کہتا ہے کہ گرفتاری کے خوف سے عمران خان جو سرکت لگائے بیٹھا ہے، اس کی جگہ اگر رتی بھر بہادری اور غیرت رکھنے والا شخص ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا، بزدلی اور بے غیرتی کا دھبا لگوانے کے بجائے سیاست چھوڑ دیتا۔ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ اب یہ کتنا بڑا لطیفہ ہے کہ ایک ایسا بغوڑا اشتہاری جو سزا یافتہ مجرم ہے اور ایک مرتبہ وہ ڈیل کر کے لندن بھاگا، دوسری مرتبہ اس نے ڈیل کی اور وہ پلیٹلیٹس گرا کر ایک مصنوعی قسم کی بیماری اس نے اپنے اوپر مسلط کی اور پورے فراڈ اور جھوٹ کے ساتھ وہ پاکستان سے فرار ہوا اور پھر ڈیل کے تحت ایک نئی حکومت لانے کے اندر وہ کامیاب ہوا۔ اور جب اس طرح کا بندہ بہادری اور غیرت کی بات کرے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا لیول ہوگا اس بندے کی ڈٹائی کا اور ڈھیٹ پن کا جو اس وقت نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے جاری ہے۔ دوسری طرف جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو بتا دوں کہ دن بھر مختلف جھڑپیں ہوتی رہی اور یہ توقع تھی کہ شاید تحریک انصاف کے کارکنان رات کو تھک جائیں گے اور رات کو ایک ایسا آپریشن متوقع ہے جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم آج ہی عمران خان کو گرفتار کریں گے اور اس کا جن بوتل میں بند کریں گے، اس فتنے کو ختم کریں گے۔ اب پتہ نہیں وہ کس سینس کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر بھی احتجاج ہو رہے ہیں اور جو لیڈرشپ ہے وہ ظاہر ہے آج ہی انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں۔ ٹکٹ ہولڈر اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت اپنے قافلوں کو لے کر لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور لاہور کے اندر اس وقت زمان پارک کے ارد گرد اور کینال روڈ پر پولیس کے کنٹرول سے یہ باہر ہو چکا ہے۔ مال روڈ انڈر پاس سے دھرم پورہ انڈر پاس تک پی ٹی آئی کارکنان کے کنٹرول میں ہے۔ لوگ زمان پارک پہنچ رہے ہیں، پولیس صرف مال روڈ مسجد سے پیچھے موجود ہے۔ یہ تازہ ترین اس وقت کی ڈیولپمنٹ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اگر صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ آج ثاقب نثار صاحب انہوں نے اے آر وائی نیوز کے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں نعیم اشرف بٹ، ان کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کچھ باتیں وہ کی ہیں، یعنی بدتمیز اور بد اخلاق قسم کی اولاد، نہ مزہ نہ سواد۔ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے بڑا عجیب تبصرہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پھر چونکہ تبصرے ہوتے رہے کہ عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی، پھر ان کی ایک آڈیو جس طرح لیک کی گئی جبکہ وہ مختلف خطابات تھے وہ ایکسپوز ہوئے، تو اب انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میرا موجودہ ججز سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یعنی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ جو ججز ہیں وہ ثاقب نثار کے ذریعے عمران خان وہ رابطہ کرتے ہیں، پھر ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں، جو کہ ججز کے خلاف ایک کمپین ہے۔ اور آج بھی ٹویٹر کے 55 اکاؤنٹس اور 4 یوٹیوب چینل ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے۔ اب اس کی تحقیقات مزید ہو رہی ہے کہ کون کون سے وہ چینلز ہیں، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ پوری کمپین وہ تو مسلم لیگ نون نے کی تھی، مریم نواز کے خلاف تو ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ اب اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے داماد کو سفارش کرنے پر عدالت میں طلب کر لیا تھا، اپنے داماد سے سب کے سامنے معافی منگوائی تھی، یعنی میں نے کبھی بھی سفارش پر کام نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں پاناما کیس کے بینچ نے مجھے بتایا کہ نواز شریف کے وکیل نے بہت کچھ مان لیا تھا۔ نواز شریف کے وکیل نے بینچ کے سامنے اپنے موکل کی کئی غلط کاریوں کو تسلیم کیا،
یعنی جو ان پر الزام ہے کہ یہ پاناما بینچ بنوایا اور انہوں نے جو ہے وہ ایک طریقے کے ساتھ نواز شریف کو نکالا، اس کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں کے حوالے سابق چیف جسٹس بتاتے ہیں کہ عمران خان سے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اور دوسری بعد میں۔ پہلی ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ نیب کیسز خراب ہو رہے ہیں، آپ گائیڈ کریں، شہزاد اکبر کی جگہ کوئی اور بندہ بتائیں جو کیسز کو انجام تک لے جائے۔ یعنی عمران خان سمجھتے تھے کہ جن لوگوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے، جنہوں نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، بیرون ملک محلات بنائے ہیں، ان کا احتساب نہیں ہو رہا پراپر طریقے سے، اس کو تیز کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک بڑی رکاوٹ عدلیہ ہے جو سٹے دے دیتی ہے اور اس کے سہارے کئی سال کیسز چلتے رہتے ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو انکار کر دیا اور کہا کہ خود فیصلہ کریں۔ دوسری ملاقات میں عمران خان نے کہا، یعنی وہ ان کے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ملاقات میں نے عمران خان جو ہے انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے متعلق رات 12 بجے والی بات نہ کریں، یہ میں نے ان کو کہا، اور عدلیہ پر بلا وجہ تنقید کر کے ادارے کو خراب نہ کریں۔ تو یہ ثاقب نثار نے بتایا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں ہوئیں، قمر جاوید باجوہ سے 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلی ملاقات میں وہ چندہ دینے آئے تھے، ظاہر ہے فوج کی طرف سے جو ڈیم فنڈ کے اندر جمع کیا گیا تھا، جبکہ دوسری ملاقات کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ہوئی تھی۔ باجوہ صاحب نے کہا کہ میں لاہور آیا ہوں اور اپنے دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے عمران خان سے قمر جاوید باجوہ سے متعلق بات نہیں کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ فیض حمید سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جب چیف جسٹس تھا تو لاپتہ افراد کیس پر فیض حمید سے ملاقاتیں ہوئیں، بعد میں بھی فیض حمید سے ملاقاتیں ان کی ہوتی رہی ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جب اولاد جو ہے وہ بد اخلاق ہو، بد تہذیب ہو اور اس کو تمیز نہ ہو، بدتمیز اولاد ہو، تو اس کا یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے نواز شریف کو پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی مریم جو ہے وہ بدتمیز بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ وہ کبھی ڈیم بابا کبھی کچھ کہتی ہے۔ حالانکہ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک چیف جسٹس جو ہے اس کو ڈیم کی فکر ہے، لیکن جو حکومتوں میں رہے ہیں زرداری اور شریف مافیا، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن اب ایک اور بڑی جو خبر ہے اس نے تہلکہ مچا دیا، چونکہ یہ معاملات تقریباً طے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان تو کر دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو انہیں عدالت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پنجاب کے اندر 30 اپریل اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اناؤنسمنٹ آج گورنر نے کی باہر آ کر میڈیا کے سامنے، حالانکہ وہ اندر جو ہے انہوں نے یہ بات نہیں کی جس طرح بتایا گیا ہے کہ انہوں نے 28 مئی اناؤنس کر دی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا جی الیکشن ہوتے مشکل نظر آ رہے ہیں، چونکہ 31 تاریخ کا اعلان کرتے تو بڑا اچھا تھا، لیکن حالات بڑے مشکل ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آج مختلف اجلاس ہوئے، انہوں نے بلایا ہوا تھا چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو بھی، وزارت دفاع کو بھی، جنہوں نے فوج دینی ہے۔ تو اب لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک پیج پر سب پی ڈی ایم حکومت، نگران حکومت اور اس کے ساتھ جو دیگر ادارے ہیں وہ مل کر، چونکہ عمران خان سے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس لیے یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ تو اب جو پریس ریلیز الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس میں وزارت دفاع نے فوج کے حوالے سے بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے تیسرے اجلاس میں سیکرٹری دفاع، یعنی آج 2 اور اجلاس تھے، ایک تو گورنر کے پی کے ساتھ تھا اور دوسرا جو ہے وہ مزید معاملات پر تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تیسرے اجلاس کے اندر سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر حمود الرحمان خان اور ایڈیشنل سیکرٹری دفاع میجر جنرل خرم سرفراز خان نے ملک کے موجودہ حالات، سرحدوں اور اندرون ملک میں فوج کی تعیناتی پر کمیشن کو مکمل بریف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج اپنے بنیادی فرائض منصبی کو اہمیت دیتی ہے، جس میں سرحدوں اور ملک کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ موجودہ ملکی حالات کی وجہ سے پاک فوج الیکشن ڈیوٹی کے لیے اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے موجودہ معاشی صورتحال کا اثر فوج پر بھی ہے اور یہ حکومت وقت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ان حالات کے پیش نظر فوج کو بنیادی فرائض منصبی کی انجام دہی تک محدود رکھتی ہے یا ثانوی فرائض الیکشن کی ڈیوٹی پر مامور کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ الیکشن ڈیوٹی کی صورت میں فوج جو ہے وہ کوئک ریسپانس کے طور پر دستیاب کی جا سکتی ہے، لیکن ویسے ڈیوٹی جو ہے جنرل وہ اس کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ تو ایک طرف وزارت دفاع نے فوج دینے سے جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے معذرت کی تھی،
इसी तरह की माजरत कर ली है। और दूसरी तरफ आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि पुलिस के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बगैर फौज के अमन व अमान को बरकरार रख के इलेक्शन करवा सके। यानी यहां पर पुलिस ने भी, आप यूं समझिए कि निगरान हुकूमत ने भी इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया है। यानी वो इलेक्शन कमीशन जो सारी मराहत टैक्स पेयर के पैसे पे लेता है, टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाहें और मराहत लेकर जो पल रहे हैं, जिनका काम ही इलेक्शन करवाना है, वो भी इलेक्शन करवाने के मूड में नजर नहीं आ रहा। निगरान हुकूमत जो सिर्फ आती ही इसलिए है कि वो इलेक्शन करवाए और घर जाए, लेकिन वो भी इलेक्शन करवाने से इस वक्त पंजाब हुकूमत के जो चीफ सेक्रेटरी है और जो एडिशनल सेक्रेटरी है, वो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर आगाह किया जी कि पुलिस जो है वो इस सूरत के अंदर इंतखाबात करवाने की पोजीशन में नहीं है। इसी तरह वजारत खजाना पैसे देने की पोजीशन में नहीं है। तो इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है, उसकी ये पहली फतह है कि सारे इलेक्शन से फरार हो गए हैं। और अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस पर तौहीन अदालत चार्ज करती है। जब सारे इदारे कहेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी कोर्ट में एक मर्तबा फिर ये सारा मामला जा रहा है। दरखास्तें हो चुकी है पंजाब के अंदर, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा। और उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है जो मरियम नवाज कहती है कि मेरे अब्बा जी के केसेस पहले माफ करेंगे, क्योंकि सारा जो ठेका है पीडीएम का वो तो अब्बा जी ने किया है। तो अगर उनको आप लाएंगे, यानी ऐसे लगता है कि मरियम ये चाहती है, तो फिर इलेक्शन होंगे। अब देखना है कि इदारे इस आवाम के हैं या शरीफ और जरदारी माफिया के हैं। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पता चलेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।